اور کوئی جناب بنیادیں کھود رہا ہے، کوئی صفائیوں میں لگا ہے. جس وقت بنیادیں شروع ہو گئیں، تعمیر شروع ہوئی، اینٹیں اٹھا کے لانے لگے لوگ. میرے رسول نے بھی اٹھانا شروع کر دی. صحابی کہتے ہیں آقا نے اٹھائیں تو سرکار کے بطن اطہر پہ خراش سی آ گئی. ہائے ہائے وہ غلام کیسے گوارا کرتے. 4-5 دائیں بائیں سے آ گئے. سرکار آپ چھوڑ دیں، ہم ہیں نا. اور حضرت سیدنا عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے تو صاحب کرنا ہی یہ شروع کیا کہ ویسے اٹھا کر فرماتے اب ایک اور رکھو، ایک اور رکھو. پوچھنے والوں نے پوچھا اوروں جتنی اٹھا، کہا نہیں یہ میرے حصے کی اور یہ میرے رسول کے حصے کی ہے، یہ آقا کے حصے کی. حضرت سیدنا عمار یاسر صحابہ پیار کرتے تھے. اور یاد رکھو اپنا عقیدہ بناؤ، صحابہ آپس میں دشمن نہیں تھے، آپس میں محبت کرنے والے تھے. اہل بیت اور صحابہ کا آپس میں پیار تھا. صدیق و عمر کا آپس میں پیار تھا. عمر و علی کا آپس میں پیار تھا. عباس و صدیق کا آپس میں پیار تھا. اہل بیت اور رسول کے صحابہ کا آپس میں رشتہ. اونچا گج کے بولو یار، گج کے بولو. کون سا رشتہ تھا؟ پیار کا رشتہ تھا. اللہ اکبر. کچھ صحابہ نے یہ کیا کہ ان کے شوق کو دیکھتے ہوئے اینٹیں زیادہ رکھتی، بڑی مشکل سے اٹھا کے لائے، میرے نبی کو دکھائیں. مارنے لگے ہیں. آئے ہائے کیا پیار ہے. حضور دیکھیں یہ مجھے مارنے لگے ہیں. میرے رسول نے مستقبل کی خبر دے دی. میرے آقا نے فرمایا ویحک یا ستقتلک فیۃ الباغیہ. او عمار تو ان اینٹوں کی وجہ سے تو قتل نہیں ہوگا، ان اینٹوں کی وجہ سے تو مرنے والا نہیں ہے. میری نظریں دیکھ رہی ہیں کہ تجھے ایک باغی فتنہ قتل کرے گا، ایک تجھے باغی گروہ قتل کرے گا. اب یہ جو قتل کا معاملہ ہے، آپ کی شہادت کا معاملہ، اس وقت سے کئی درجنوں سال بعد کا ہے، پر نگاہ محمد مدینے میں بیٹھ کے دیکھ رہی ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. تو میرے مصطفیٰ خود کام کر رہے ہیں، خود کھدائی کر رہے ہیں، خود کدال مار رہے ہیں، خود کام کر رہے ہیں، خود چنائی کر رہے ہیں. کیوں؟ لیڈر کا کردار پیش ہو رہا ہے، سربراہ کا کردار پیش ہو رہا ہے، امیر کا کردار، امیر کا انداز بتایا جا رہا ہے کہ دنیا میں کامیاب لیڈر وہ ہے جو کارکنوں کے ساتھ مل کے کام کرتا ہے، جو کارکنوں کے ساتھ بولیے مل کے کام کرتا ہے. اللہ پر بات دور نکل گئی. میرے آقا نے کیا فرمایا؟ میرے کریم مدنی نے فرمایا گڑے کھود دو، لیکن جتنے بھی کھجوروں کے درخت ہیں تم میں سے کسی نے لگانے نہیں، لگاؤں گا میں خود. میرے آقا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. 1 2 3 4 5 100 200 250 270 280 290 299. میرے مصطفیٰ کریم کے صحابی حضرت عمر سبحان اللہ کی بات آواز آ جائے. حضرت عمر نے ایک خود لگایا، 100 300 پورے. واپس آئے، کچھ ٹائم گزرا، میرے رسول نے فرمایا سلمان ذرا اپنے آقا کو تو بلا. سرکار کیوں؟ فرمایا اسے کہ گن کے پورے کر لے درخت. آقا کو جا کے کہا صاحب جی چلو. بولا کیوں؟ کہا وہ جو درخت میں نے دیے تھے آپ نے مجھے کہا تھا مکاتبت کا، پورے ہو گئے. منہ کھل گیا، پورے ہو گئے. اتنے عرصے میں تو درخت جڑیں نہیں پکڑتا. تجھے شرط پتا ہے کہ میری شرط کیا تھی؟ کہا ہاں ہاں پتا ہے. کہا کیا شرط تھی؟ کہا شرط یہ تھی کہ 300 ہوں گے، 3 کے 300 کے ساتھ پھل ہوں گے تو تب. کہا پوری ہوگی؟ کہا پوری ہوگی. کہا اتنے وثوق سے کہتا ہے؟ کہا خود لگاتا تو وثوق نہ ہوتا. یار ذرا سبحان اللہ کی صدا لگائیے نا.
اگر خود لگاتا تو اتنا اعتماد نہ ہوتا. جن ہاتھوں نے وہ لگائے ہیں ان پہ بڑا ایمان اور یقین ہے. آکے گن. یہودی نے آکے دیکھا سچ مچ کا بھاگ لگا ہوا ہے, پھل بھی تیار ہے, پر پھر بھی یہودی سی نا. گننا شروع کیا 1 2 3 4 500 200 200 250 290 299. لیکن جب 300 درخت 300 آخری درخت پہ پہنچا وہ اتنا ہی. باقی جوان ان کے ساتھ پھل, سبحان اللہ کی آواز ہو سے, ان کے ساتھ پھل مضبوط ہیں, لیکن ایک جتنا تھا اتنا ہی. ہوں تک کوئی یہودیاں دی سوچ 299 نہیں دیکھے. اگر ایمان سے اس جملے کو سنو گے تو زندگی ساری انشاءاللہ کبھی سنو. 299 ایک طرف, ایک طرف, چونکہ وہ جو ایک تھا اس میں نبی علیہ السلام ایک کو پکڑا. کہنے لگا سلمان تیری میری شرط ختم. کہا کیوں جی؟ کہا میں نے کہا تھا پورے 3 کے 300 جب پھل دیں گے تو تب تو عذاب. یہ دیکھ ایک کے ساتھ نہیں ہے. اب یہاں اگلی بات میں کروں گا, لیکن ایک جملہ سنو. یہ یہودی سوچ تو پتا چلی کہ وہ 299 نہیں دیکھتا, وہ ایک دیکھتا ہے جس میں کوئی عیب ملے, جس میں کوئی نقص ملے. تو دوستو دیکھ لو آج یہ سوچ کہاں نظر آ رہی ہے, جہاں ہزاروں حدیثیں ہیں, ہزاروں روایتیں ہیں کہ میرے رسول نے ماضی کی خبریں بھی دی, میرے نبی نے مستقبل کی خبریں بھی دی, میرے نبی نے پیٹ پیچھے کی خبریں بھی دی, میرے نبی نے دل کی باتیں بھی بتائیں, میرے نبی میں مدینے میں بیٹھ کر مکے کی خبریں بھی دی, مکے میں بیٹھ کر مدینے کی خبریں بھی دی, میرے نبی نے مدینے میں بیٹھ کر یمن کی خبریں بھی دی, مدینے میں بیٹھ کر قیامت کی خبریں بھی دی, مدینے میں بیٹھ کر آخرت کی خبریں بھی دی, مدینے میں بیٹھ کر جنت کی خبریں بھی دی, مدینے میں بیٹھ کر دوزخ کی خبریں بھی دی, مدینے میں گھر میں بیٹھ کر کسی کے گھر کی بات بھی بتائی کہ فلاں کا معاملہ کیا ہے. ہزاروں روایتیں ہیں, لیکن کبھی کوئی دیکھنے والا ہوتا تو وہ آنکھ بند کر لیتا, کہتا ہزاروں ہیں, لیکن ایک روایت نظر آئی. اگر نبی کو علم غیب ہوتا تو نبی علیہ السلام ہار کا بتا دیتے. میں نے کہا موڑ توڑ کے تجھے ہزاروں میں سے ایک ملی ہے, پر تیرا قصور نہیں, یہ یہودی سوچ کا قصور ہے. گال سمجھ کوئی نہیں آئی. آخر یہ جو سینکڑوں ہزاروں روایتیں ہیں کہ میرا نبی کبھی ماضی کی بتا رہا ہے, کبھی مستقبل کی بتا رہا ہے, میرے مصطفیٰ کتابوں کی کتابیں بھری ہوئی ہیں, لیکن جب بیان ہوتا ہے تو صرف ایک. دیکھیں نا جی, نبی پاک نے صحابہ کرام کو بھیجا کہ جاؤ عائشہ صدیقہ کا ہار ڈھونڈ کے لاؤ. تو جب وہ سارا دن ڈھونڈتے رہے تو جب واپس آئے تو وہ ہار ان کی اونٹنی کے نیچے سے پڑا ہوا تھا. اگر نبی غیب جانتا ہوتا تو وہ دیکھیں نا جی ہار کا بتا دیتے. میں نے کہا وہ گندی یہودی سوچ. کیا ایک ہی بات یاد رہی تجھے؟ وہ ہزاروں روایتیں نظر نہیں آئی, ایک روایت نظر آئی. اور یہ بھی سن, میرے نبی کا نقص نہیں ہے, اس میں بھی میرے نبی کا کمال ہے. اجر سامنے بیٹھے ہو تو سی حال جاؤ ہے, حال جاؤ ہے, اس میں بھی میرے نبی کا کمال ہے. کہا وہ کیسے؟ میں نے کہا وہ ایسے کہ میرے رسول کی نظر دیکھ رہی تھی, میری امت کے اوپر ایسا بھی وقت آئے گا جب نماز کا ٹائم ہو جائے گا, ان کے لیے پانی نہیں ہوگا, پھر کیا کریں گے؟ میرے رسول اکرم نے کہا جاؤ ڈھونڈ کے لاؤ. صحابہ گئے, ڈھونڈتے ڈھونڈتے نماز کا وقت جا رہا ہے,
پانی نہیں ہے کہ وضو کریں. رب کی رحمت کو جوش آیا, فرمایا او میرے محبوب میرا حکم آ گیا, اگر یہ کوئی سفر میں ہو, اگر کوئی پریشانی میں ہو, پانی وہاں پر میسر نہ ہو تو کہہ دے اپنے غلاموں کو مٹی سے تیمم کریں, ان کا جسم پاک ہو جائے گا. میں نے کہا اگر میرا نبی اسی وقت کہہ دیتا کہ اٹھاؤ اس اونٹنی کو, اس کے نیچے پہ ہار پڑا ہے, وقتی طور پہ تو مشقت سے بچ جاتے, لیکن قیامت تک آنے والوں کی اس مشقت کو دور کیسے کیا جاتا. پتا چلا یہ بھی نقص نبی نہیں ہے, شان نبی ہے, کمال نبی ہے. اللہ اکبر. اللہ اللہ 300 میں سے ایک پہ نظر, سمجھ آئیے کہ نہیں؟ جیڑا کوئی ایک گل کڈے نا تے پھر ایک بار نہیں ادھے بولے تسی کوہیں بنے بیٹھے بولے او الگ گل ہے. ماں کی نہ